پاکستانیوں کو ضرورت پڑ جائے افغانستان کے اندر جا کے ٹھہرنے کی اور پناہ لینے کی، تو کیا افغانی پاکستانیوں کو پناہ دیں گے؟ وہ محصورین پاکستان جو بنگلہ دیش کے اندر ہیں ان کو پاکستان واپس لایا جائے۔ اس کلچر میں منشیات کلچر اور کلاشنکوف کلچر بھی ہے، لیکن پاکستان نے اس کو بھی سہا۔ 1979 سے لے کے 1980 تک جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا، کپڑا مارکیٹ میں وہ لوگ آئے، جو ڈرائی فروٹ مارکیٹ ہے اس کے اندر انہوں نے اپنا قدم جمائے۔ یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ افغانیوں نے بھارت کی طرف جھکاؤ ڈال کے پاکستان کے خلاف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں MH اسپیکس۔ پاکستان میں اس وقت پاک افغان سرحد پہ ٹھیک ٹھاک جھڑپ جاری ہے۔ اس جھڑپ کے بعد پاکستانی فوج نے افغانستان کے اندر طالبان کو، یا وہ جو فتنۃ ہندوستان ہیں یا وہ دہشت گرد جو پاکستان میں حملہ آور ہیں، ان کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کراچی کے اندر اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی افغان بستیوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔ افغان شہریوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے اور ان کو پاکستان سے واپس ان کے وطن بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں میں آج اپنے ولاگ میں دو باتیں اٹھاؤں گا۔ ایک تو یہ کہ وہ افغانی جو 30 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں پاکستان میں آباد ہیں، وہ ہم پہ بوجھ تھے یا وہ ہماری معیشت کے لیے کوئی سہارا تھے، اور اگر وہ جا رہے ہیں تو اس کے بعد جو پیچھے کہا جا رہا ہے کہ کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، وہ آج میں بتاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ وہ محصورین پاکستان جو کہ پاکستان کے خاطر بنگلہ دیش کے اندر قید ہیں اور بنگلہ دیش میں کیمپوں میں رہنے میں مجبور ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے۔ 3 لاکھ یا بہت ہوا، بعض اعداد و شمار کے مطابق 7 لاکھ تک کی آبادی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم 30 لاکھ افغانیوں کو 30 سال تک پناہ دینے کے باوجود محصورین پاکستان جو ہمارے ہیں ان کو ہم یہاں پاکستان لانے میں ناکام ہوئے ہیں، اور اب پھر ایک مرتبہ موقع ملا ہے کہ ہم ان محصورین کی جانب دیکھیں جو واقعتاً پاکستان کے خاطر وہاں کیمپوں میں پوری زندگی گزار دی جنہوں نے، اور جو اجنبی ہیں 30 سال کے بعد بھی، 1971 کے بعد سے لے کے آج تک وہ اجنبی ہیں، ان کی تیسری نسل بھی اجنبی ہے۔ یہ آج کا ٹاپک ہے۔ MH اسپیکس کو شیئر بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار بھی کیجیے گا۔ مجھے خوشی یہ ہے کہ آپ لوگ پسند کر رہے ہیں، اور ٹاپک وہ لانے کی کوشش کرتا ہوں جس پہ جو ہمارے مسائل ہیں، حقیقی مسائل ہیں، اس پہ بات ہو۔ جذباتی انداز میں چیخنا چلانا اس سے ہٹ کے فیگرز کے ساتھ آپ سے بات ہو۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں، کمنٹس میں اظہار بھی کریں، اور بتائیں بھی کہ اور کون سے ٹاپکس ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے۔ آئیے آج کے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ دنوں میں شدید جھڑپیں جاری ہیں، اور ان جھڑپوں کے نتیجے میں افغانستان کے اندر پاکستان کی کارروائی، اور جھڑپوں کی وجہ یقینی طور پہ یہ ہے کہ افغانستان سے TTP کے ذریعے پاکستان کے اندر گزشتہ کئی سالوں سے مسلسل دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ دہشت گردی بلوچستان میں بھی ہے، KPK میں بھی ہے، اور پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی ہے۔ اس کے بعد پاکستانی افواج، پاکستانی سیکورٹی ادارے کارروائی کر رہے ہیں افغانستان کے اندر۔ پہلے انہوں نے پاکستان میں کارروائی کی، اور کئی مرتبہ افغان گورنمنٹ کو، جو کہ طالبان کی گورنمنٹ ہے، اس کو کئی مرتبہ یہ بات بتائی گئی کہ تم اپنے لوگوں کو سنبھالو، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آخرکار پاکستان فوج کو ان کو اندر جا کر سبق سکھانا پڑا، اور چونکہ اب طالبان جو کہ 30-35 سال سے پاکستان کے نام پہ پلتے رہے ہیں، اور جن کے 35 سال ان افغانیوں کو پاکستان نے ان کی میزبانی کی، ان کی مہمانداری کی، ان کو یہاں بٹھایا، ان کو پالا پوسا، ان کی نسلیں یہاں جوان ہو گئیں، وہ افغانی جو ہیں وہ اس وقت پاکستان پہ حملہ آور ہیں۔ اس میں وہ نہیں ہے، یقینی طور پہ سارے نہیں ہیں، لیکن طالبان کے نام پر جو افغانی وہاں موجود تھے، جن طالبان کو پاکستان نے سپورٹ کیا اس وقت جب کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے، وہ پاکستان میں حملہ آور ہیں، جس کے بعد پاکستان مجبور ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے پہ۔ اور چونکہ طالبان کا اس وقت جھکاؤ ہندوستان کی طرف ہے، اور بھارت پاکستان سے اپنا وہ واقعہ، اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے جو 10 مئی کو بھارت کو شکست ہوئی ہے، تو بھارت طالبان کے ذریعے پاکستان میں حملہ آور ہے۔ اصل میں معاملہ یہاں پر یہ ہے، تو پاکستان نے تو سبق سکھا دیا ہے۔ آج ہم فیگر پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 1979 سے لے کے 1980 تک جب سوویت یونین نے افغانستان پہ حملہ کیا، اور افغانستان پہ جب وہ جنگ جاری تھی، وہ جہاد جسے کہتے ہیں، وہ جاری تھا، اور پاکستان نے اس وقت افغانستان کے اندر ہی روکا روس کو، اور پاکستان آنے نہیں دیا، لیکن اس دوران افغانستان سے تقریباً 3 کروڑ کے قریب افغان شہری جو ہیں پاکستان ہجرت کر کے آئے، جسے تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت قرار دیا جاتا ہے۔
وہ افغانستان سے پاکستان آئی. 79 سے لے کے 80 تک کا دور ہے. 1979 سے لے کے 89 تک کا دور ہے جب وہ پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان میں پناہ حاصل کی. اس دوران نہ صرف پناہ حاصل کی بلکہ انہوں نے یہاں پاکستان میں کاروبار پھیلایا. ٹرانسپورٹ میں خاص طور پہ وہ لوگ آئے, کپڑا مارکیٹ میں وہ لوگ آئے, جو ڈرائی فروٹ مارکیٹ ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے قدم جمائے اور پاکستان کے لوگوں نے ان کو ویلکم کہا. پھر اس کے بعد ان کی چھوٹی چھوٹی بستیاں قائم ہونا شروع ہو گئیں جو افغان بستی کے نام سے کہلائیں, افغان بستیاں کہلائیں. ان کے اندر بہت سارے مسائل بھی آئے جہاں یقینی طور پر انہوں نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا اس لحاظ سے کہ پاکستان کے بہت سارے ایسے کام تھے جو کہ افغانیوں کے آنے کے بعد اس کاموں میں اضافہ ہوا. مطلب ٹرانسپورٹ کا جو پورا ایک سسٹم تھا وہ افغانیوں نے سنبھالا. افغانیوں کے آنے کے بعد جو کپڑا مارکیٹ ہے اس میں اضافہ ہوا. افغانیوں کو اس میں بہت کچھ ملا. لیکن جب وہ پاکستان پہنچ گئے اور پاکستان آنے کے بعد انہوں نے کچھ اور کلچر بھی متعارف کرایا. اس کلچر میں منشیات کلچر اور کلاشنکوف کلچر بھی ہے, لیکن پاکستان نے اس کو بھی سہا اور ان کو مہمانداری کی. لیکن آج وہی پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. پاکستان کے اندر 3 دفعہ ہجرت ہوئی افغانستان سے. ایک مرتبہ 1979 سے لے کے 80 تک جس میں 3 کروڑ کے قریب افغانی پاکستان آئے. اس کے بعد دوسری ہجرت پاکستان میں 92 سے 96 کے درمیان ہوئی ہے جس میں جو افغان جو جنگجو تھے وہ آپس میں لڑ گئے تھے اور ان کی لڑائی جاری تھی. اس دوران تقریباً 12-13 لاکھ کے قریب افغانی پاکستان واپس آئے, پاکستان ہجرت کر کے آ گئے. اس کے بعد 2001 میں جب 9/11 ہوتا ہے اس کے اور امریکہ حملہ کرتا ہے تب بھی 10 سے 12 لاکھ افغانی پاکستان آئے. کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اس دوران جب افغانی پاکستان آئے تو ان کو رجسٹریشن کارڈ جاری کیے گئے. کچھ واپس گئے, کچھ رہ گئے اور ٹوٹل کچھ انہیں یہیں پہ مسکن بنا لیا, یہیں شادیاں ہو گئی, یہیں کاروبار ہو گیا اور وہ یہیں رہنے لگ گئے. اور پھر وہ پاکستان کے رنگ ڈھنگ میں بچ گئے. زیادہ تر اس میں پشتون قبائل کے تھے جو یہاں پاکستان میں آ گئے تھے. پاکستان نے رجسٹریشن کارڈ جاری کیا ان کو اور ایک رپورٹ کے مطابق 30 لاکھ اس وقت حالیہ دنوں میں 37 لاکھ پاکستان میں 37 لاکھ افغانی پاکستان میں مقیم ہیں, جس میں سے 13 لاکھ وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں 13 لاکھ اور 24 لاکھ غیر قانونی ہیں. تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے پاس یہ پورا رائٹ ہے کہ ان کو یہاں سے نکالیں. جب نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ہنگامے بھی کرتے ہیں. ہم نے اسی شہر میں افغانیوں کو دیکھا ہے کہ افغانستان کا جنگ پرچم تک لہرایا ہے انہوں نے اسی سوراب گوٹ کے اندر. ان کو جب بھی نکالنے کی کوشش کی گئی ہے, ان کا اس ملک میں استحقاق یہی ہے کہ وہ یہاں پر کماتے ہیں, رہتے ہیں, لیکن اس ملک کو اپنا ملک کبھی نہیں سمجھا انہوں نے. یہی وجہ ہے کہ وہ یہاں کاروبار کرتے ہیں, یہاں بستے ہیں, یہاں کھاتے ہیں, یہاں پیتے ہیں, لیکن اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کے میں امن و امان کے لیے ان کا کوئی خاص کردار نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ افغان بستیوں میں ہمارے اپنے شہریوں کا جانا مشکل ہوتا تھا کیونکہ وہ ڈرتے تھے, اس بات میں ڈرتے ہیں کہ وہ وہاں جاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کڈنیپ ہو جاتے, مار دیے جاتے, لوٹ لیے جاتے. حد یہ ہے کہ سوراب گوٹ کے اندر الاصف اسکوائر وہ علاقہ ہے جدھر پولیس بھی, قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی جاتے ہوئے ڈرتے تھے. اور ایک وقت وہ بھی تھا جب ان کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی, ان کی موبائلیں تک چھندی کر دی گئیں. تو یہ ہے پاکستان کے اندر. تھوڑی دیر کے لیے ہم تصور کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے, لیکن ایسا اگر ہو کہ پاکستانیوں کو ضرورت پڑ جائے افغانستان کے اندر جا کے ٹھہرنے کی اور پناہ لینے کی, تو کیا افغانی پاکستانیوں کو پناہ دیں گے؟ کیا افغانی پاکستانیوں کے ساتھ وہی مہمان نوازی کا سلوک کریں گے جو پاکستان نے ان کے ساتھ کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. بلکہ نہ صرف یہ نہیں ہوگا, یہ بھی ہوگا کہ وہ پاکستانیوں کے ساتھ نہ صرف بدسلوکی کریں گے بلکہ پاکستانیوں کو دھکے دے کے نکالیں گے, کیونکہ یہ ان کی سرشت میں. اس لیے پاکستان اس وقت بہت اچھا اقدام کر رہا ہے. ہم اس بات کو بھی کہتے ہیں کہ وہ جو 30 سال پہلے 35 سال پہلے جب سوویت یونین نے افغانستان میں حملہ کیا تھا اور پاکستان نے اپنے مسلمان ملک ہونے کے ناطے افغان شہریوں کی یہاں مہمان نوازی کی تھی, اس میں کوئی غلطی نہیں کی تھی. ایسے ہی کرنا چاہیے تھا. ایک مسلم ملک ہے, مسلم دنیا کا لیڈر ملک ہے, اس کو یہاں پناہ دینی چاہیے. بڑا بھائی ہے, اس کو لا کے رکھنا چاہیے. اس نے مہمان نوازی کی, مہمانداری کی. اگلا اگر وہ ہے احسان فراموش ہے, خود غرض ہے,
تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی غلط کام کیا تھا. پاکستان نے بالکل صحیح کیا تھا, اس پہ فخر ہے پاکستان کو. اب آ جاتے ہیں مسئولین پاکستان کی جانب. اخباری یہاں سے جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ پاکستان گورنمنٹ اس وقت بنگلہ دیش کے ساتھ, جبکہ بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ کے بہت اچھے تعلقات بھی ہو گئے ہیں, تو پاکستان گورنمنٹ بنگلہ دیش کے ساتھ اس وقت رابطہ کرے, بات چیت کرے. بنگلہ دیش تیار ہے اس پہ, اور وہاں سے وہ جو 7 لاکھ 5 لاکھ یا 3 لاکھ 3 فیگرز آتی ہیں مختلف حوالوں سے کہ پاکستانی وہاں اسٹینڈرڈ پاکستانی موجود ہیں, جو مسئولین پاکستان وہاں کیمپ میں موجود ہیں, ان کو پاکستان لایا جائے. جب آپ 30 لاکھ افغانیوں کو بسا کے ان کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ 5-6 لاکھ پاکستانی جو کہ پاکستان کی خاطر 1971 سے وہاں محصور ہیں اور کتنے ہی وہاں پھانسی چڑھ گئے, ان کو پاکستان نہیں لایا جا سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ ان کو پاکستان نہیں لایا جا سکتا؟ ان کو پاکستان لایا جائے, ان کو یہاں بسایا جائے. وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. وہ بہاری پاکستان ہیں جو بنگلہ دیش میں 1971 میں پاکستان کا ساتھ دینے کی وجہ سے وہاں پھنس گئے, اور اس وقت بنگلہ دیش ان کو نہ قبول نہیں کرتا اور نہ پاکستان قبول کرتا ہے. بنگلہ دیش نے البتہ یہ ضرور کیا تھا کہ ڈھاکہ ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے مطابق چند سال پہلے وہ نسل جو تیسری نسل تھی, اس نسل کو ایک خاص کارڈ جاری کیا گیا, اور ان کو ایک کارڈ اس لیے جاری کیا گیا کہ کسی حد تک بنگلہ دیش کی شہریت دی گئی, لیکن وہ بنگلہ دیش کا کارڈ نہیں ہے بلکہ کوئی اور کارڈ کہلاتا ہے وہ, اور اس کی بنیاد پہ ان کو کچھ رعایتیں وہاں مل جاتی ہیں لیکن مکمل سٹیزن شپ نہیں ملتی. لہذا یہ وقت ہے کہ اس وقت جب پاکستان سے افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے, اور صحیح نکالا جا رہا ہے, ان کے اپنے ملک بھیجا جا رہا ہے, نکالا نہیں جا رہا, اپنے ملک بھیجا جا رہا ہے ان کے. جب وہ اپنے ملک جا رہے ہیں تو وہ پاکستانی جو ہمارے پاکستانی ہیں جو محصور ہیں ان کو لانے کا وقت ہے, ان کو لایا جائے, ان کو ان علاقوں میں بسایا جائے. پھر بہت سارے ایسے علاقے ہیں پاکستان بھر میں جس میں افغانیوں نے مختلف جگہوں پہ قبضے کیے تھے, اور لوگوں کے گھروں پہ, لوگوں کے فلیٹس پہ, لوگوں کے پلاٹ پہ قبضے کیے تھے. وہ فلیٹس اور وہ پلاٹ بھی خالی ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ ان کو دیے جائیں جن کا وہ رائٹ ہے, جن کا حقوق, جن کا حق ہے, وہ جن کے تھے, ان کو اخبارات میں اشتہار دے کے اور ٹی وی پہ بتا کے, سوشل میڈیا کے ذریعے اعلان کر کے بتایا جائے کہ یہ آپ کے علاقہ خالی کرا لیا گیا ہے اور آپ آئیے اپنی زمینوں پہ آ جائیے. کیونکہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ناردرن بائی پاس پر جو پلاٹ افغانیوں کے تھے وہ جب خالی کر کے گئے, افغانیوں سے خالی کروایا ہے, جو وہ خالی کر کے جا رہے ہیں یہاں سے, تو ایک دوسرا گروہ ہے جو سندھ سے اور ادھر سے آ رہا ہے اور وہ اس پہ قابض ہونا چاہ رہا ہے. وہ بلڈر مافیا ہے, وہ قبضہ گروپ ہے کراچی کا جو زمینیں قبضہ کرتا ہے, وہ آنا شروع ہو گیا, وہ قبضہ کر رہا ہے. تو پھر ایک نئی بدماشی کی لہر, ایک نیا مسئلہ کھڑا ہونے جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے سالوں سے پلاٹ قبضہ تھے اب وہ خالی ہوئے, ان کو امید نظر آئی تو دوسری جانب دوسرے لوگ آ گئے قابض اس کو کرنے کے لیے. تو یہ وقت ہے کہ ان کو ان کا پلاٹ دیا جائے, اور یہ وقت یہ بھی ہے کہ وہ محصورین پاکستان جو بنگلہ دیش کے اندر ہیں ان کو پاکستان واپس لایا جائے, بنگلہ دیش حکومت سے بات کی جائے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کئی سال بعد بہتری کی طرف آئے ہیں اور ایک اچھے تعلقات ہیں. یہ موقع بہت اچھا ہے کہ بنگلہ دیش میں جا کے محصورین پاکستان کے کیمپ جائیں, پاکستان کے جو حکام ہیں وہ خود وہاں رابطہ کریں, وہاں جائیں, ان کو لے کر آئیں. اب آپ کے پاس یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ پاکستان سے جب بھی کہا گیا تو پاکستان کی طرف سے یہ جواب ہوتا تھا کہ ہم ان 5-6 لاکھ محصورین کو کہاں رکھیں گے, ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, ہم ان کو کیسے جاب دیں گے, ہم ان کو کیسے ان کا مسئلہ حل کریں گے. تو اب آپ کے پاس یہ جواز نہیں ہے. جب 30 لاکھ کے قریب افغانی یہاں سے جائیں گے, 30 نہیں بھی جائیں, آپ سمجھ لیں 15 لاکھ چلے گئے یہاں سے, تب بھی آپ کو وہاں سے 5-6 لاکھ لوگوں کو لے کر آنا ہے اور یہاں بسانا ہے. تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ ایک طرف ان لوگوں کو جو اس ملک کے نہیں ہیں اور جنہوں نے کبھی بھی اس ملک کو اپنا ملک نہیں سمجھا, جو یہاں پر صرف آئے, کمایا, کھایا, پیا, قبضہ کیا, ٹھیک ہے اس ملک کو معیشت کو مضبوط بھی کیا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے, لیکن یہاں مسائل بھی پیدا کیے, جرائم کے اڈے بھی قائم کیے, جرائم میں ملوث رہے وہ لوگ. ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو پاکستان کی خاطر محصورین پاکستان جو بنگلہ دیش کے اندر اس کیمپوں میں 30 سال سے ہیں اور بہت مشکل حالات میں ہیں, آپ اس کیمپوں کو دورہ کریں. میں نے کئی مرتبہ ادھر پروگرام کیا ہے, اس حوالے سے آن لائن کیا ہے, ویڈیو کال پہ کیا ہے, وہاں کے لوگوں سے بات چیت کی ہے, وہاں سے رابطہ رہتا ہے میرا. وہ بتاتے ہیں, ان کا آپ کیمپ دیکھیں وہ لوگ کس طرح رہتے ہیں. بلکہ ابھی جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت گئی ہے اس کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شیخ حسینہ کے بعد جب اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے ہیں اور کئی سال کے بعد اپنے گھروں کو لوٹے ہیں, تو ان کا گھر, وہ گھر جو کہ مفتی بہانی کے لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, تو وہ گھر جو بنگلہ دیش کی آرمی نے قبضہ کر لیا تھا, جب یہ مفتی بہانی اور جب عوامی لیگ کو وہاں سے نکالا گیا ہے اس پوری تحریک کے ذریعے, اس پورے
ایک طاقت کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے جب عوامی لیگ کو وہاں سے نکالا گیا ہے، تو وہ جو گھر خالی ہوئے ہیں ان گھروں پہ وہ 30 سال پرانے لوگ جو 25 سال تھے اس گھر میں نہیں گئے تھے، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ چکے تھے، ان کے گھر قبضہ ہو چکے تھے، وہ واپس آئیں اور ان کی ویڈیوز میرے پاس آئی ہیں، میں نے ان سے وہاں بات کی ہے، ہمارے دوست ہیں ان کے ذریعے، خالد مسعود صاحب، ان کے ذریعے بات کی ہے وہاں پہ، اور وہ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے گھر اتنے سالوں بعد اپنا گھر دیکھا ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو پاکستان آ گئے تھے اور یہاں پاکستان میں رہتے ہیں، وہ اپنے گھر کو تلاش کرتے ہیں، وہاں پہ ان کا گھر وہاں موجود ہے۔ تو اگر آپ ان لوگوں کو لے کر پاکستان آ جاتے ہیں، محصورین کو، اور یہاں جو پاکستانی موجود ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سلسلہ بناتے ہیں کہ وہ بنگلہ دیش میں اپنے گھر کا وزٹ کریں اور اس ریلیشن کو اور مضبوط کریں، تو بنگلہ دیش اور پاکستان کا تعلق جو ہے یہ زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ مضبوط ہوگا بنسبت افغانستان کے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو سب سے آخر میں تسلیم کیا تھا، اور افغانستان وہ ملک ہے جو مسلسل جس کا جھکاؤ ہمیشہ سے بھارت کی طرف رہا ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ افغانیوں نے بھارت کی طرف جھکاؤ ڈال کے پاکستان کے خلاف ایک اور اتحاد قائم کر لیا ہے، اور خاص طور پر ایک ایسے لمحے میں جب پاکستان اور چائنا اور امریکہ، ان کا پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک نئے تعلق کا آغاز ہو رہا ہے، ایک ایسے وقت میں افغانستان اور انڈیا کے درمیان قربت بڑھ رہی ہے، اس قربت کے نتیجے میں پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے اگر پاکستان کے اندر محصورین پاکستان کے حوالے سے کام کرنے والے جو تنظیمیں، آرگنائزیشنز ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے منشور میں ساری باتیں ہیں، جس میں MQM ہے، جماعت اسلامی ہے، جس کے منشور میں یہ موجود ہے، اپنی الیکشن مہم میں یہ بات موجود ہے، چلاتے رہیں یہ لوگ کہ یہ محصورین کے لیے کام کریں گے، تو یہ موقع ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر، سندھ اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کریں اور اس پہ بحث کریں کہ یہ وقت ہے کہ جب افغانیوں کو یہاں سے وہاں بھیجا جا رہا ہے، اور 30 لاکھ کے قریب اگر افغان یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا آپ کے پاس جگہ آئے گی، آپ کے پاس ایک بہت بڑا آپ کے پاس حصہ آئے گا جہاں آپ محصورین کو لا کے بسا سکتے ہیں، اور یہ بہانہ ختم ہو جائے گا کہ ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے اور ہم کہاں لا کے بسائیں، یا ہم ان کی جابس کا کیا کریں گے، ان کی تعلیم کا کیا کریں گے۔ تو یہ مسئلہ تو آپ کا یہاں حل ہو جائے گا، گو کہ یہ مسئلہ ہونا نہیں چاہیے، نہ یہ جواز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی خاطر وہاں قید ہیں، وہاں آپ کی خاطر بہت مشکل حالات گزار رہے ہیں، لیکن بہرحال آج اللہ تعالیٰ نے ایک وقت دکھایا ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ میرے اس ولاگ کے ذریعے شاید کوئی بات بنے، کوئی آگے بات جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی پارٹی جماعت اسلامی یا MQM ان کے دل میں بات آئے، اور یہ گاہے بگاہے اب سندھ اسمبلی میں تو آواز اٹھاتے رہتے ہیں، دونوں جماعتوں کی جانب سے محصورین کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن یہ ایک موقع ہے کہ اس کو جواز بناتے ہوئے خاص طور پہ بات کی جائے، کوئی ایسی کمیٹی قائم کی جائے، وہ کمیٹی جو ہے وہ جا کے محصورین کے حوالے سے بات چیت کرے، بنگلہ دیش سے ملاقات کرے اور محصورین کو فوری طور پر پاکستان لانے کی کوشش کرے۔ میں وہاں محصورین پاکستان کی آرگنائزیشن جو ہے، جو بنگلہ دیش کے اندر کام کر رہے ہیں لوگ، ان سے بھی کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ پاکستان گورنمنٹ سے بات کی جائے، پاکستان گورنمنٹ پہ دباؤ ڈالا جائے، اور آپ لوگ پاکستان آئیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں آپ کا انتظار ہے۔ MH اسپیچ کو شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹس میں اظہار کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو جس طرح زیادہ شیئر کر سکتے ہیں کریں، محصورین کی آواز بنیں۔ اور افغان بھائیوں سے میں آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ ہمارے مہمان تھے، آپ سے ہماری مہمانداری ختم ہوئی، آپ اپنے گھر جا رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو امن و امان کے ساتھ رکھے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ بھارت کبھی بھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا، پاکستان نے آپ کو سہارا دیا ہے، پاکستان نے آپ کو مہمان نوازی کی تھی، آپ کے یہاں کل اگر دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو آپ بھارت میں آگے پناہ نہیں لے سکتے، یہ آپ دیکھ لیے گا، اس بات کو یاد رکھیے گا میری بات۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔